ایک مظلوم لڑکی اور جنزادے کی کہانی۔ برگد کے درخت سے شروع ہونے والی اس محبت کا کیا انجام ہوا؟ عالیہ اور سلمان کی زندگیوں نے کون سا موڑ لیا؟ اپنی پوری زندگی ظلم سہنے کے بعد کیا عالیہ کو نجات مل پائی؟ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپیڑا اس کے گال پر پڑا اور اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹخنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگنی تھی۔ گویا بھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا ہی دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا، کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے۔ لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبا لیتیں تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ گال ابھی تک کوسے قزا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس زندگی میں تمام لوازمات تھے۔ لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکھر رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی! ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کسی کام کا یہ حسن جوہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا۔ چچی اماں کا بس نہیں تھا ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیں۔ وہ اس حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی۔ عالیہ نے صابن سے منہ تک دھونا چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کی بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ دیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس قیامت خیز حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹے کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم آ بھی جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتے۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزی بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور لاولد، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ ور خاتون تھیں۔ بات بات میں ناک منہ چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی تھی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزی سے ہول چڑھتا تھا۔ شمسہ اور عظمیٰ بچپن میں تو ٹھیک ہی نہیں، لیکن جوانی آئی
تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس، اس میک اپ سے عاری چہرہ ان کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہر صورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کے انتظامات نہ کیے گئے تھے؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں باغ میں چلی جاتی۔ لو کیا کرے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں گی، کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا۔ اس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منج بن گیا۔ بہت دیر گزر گئی۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا، اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مڑنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ نقد ایسے مل گیا تھا، لیکن اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی تھی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا؟ ایک سفیدی سی تھی، چمکدار سی چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی
اور اس نے برگد کی جڑ سے دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے گی، اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبا لیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ بالکل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں ہی موجود تھا اور وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور پر لفظ شکریہ سنا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مظہری کی سائڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمتماہٹ کو بڑا سکون دیا اور وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بج چکے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل کا پر اسرار واقعہ بھلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے اسے دی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا۔ چنانچہ وہ جلدی جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع اقسام کے لوازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے کمرے میں جا پہنچی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے کہکے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں۔ باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہوا پڑا تھا۔
खुश्क होंठ, भभूका चेहरा, वो बेहद हसीन लग रही थी। इस गर्मी में तुम्हें मेकअप करने की फुर्सत मिल जाती है आलिया, उस्मा ने तंजिया अंदाज में कहा। मेकअप? इसने हैरत से उस्मा की तरफ देखा। इसने तो ज़िंदगी में कभी मेकअप किया ही नहीं था। मेरा रंग ही ऐसा है। अजीब बात है, तुम लोग सोने के नवाले खाओ तब भी ऐसा रंग ना निकाल सकें। अल्लाह मियाँ भी बाज़ औक़ात खूब मजाक करता है। फौजी खाला ने तड़का लगाया, लेकिन इस बात में भी उस्मा और शम्सा की तज़हीक थी, इसलिए वो दोनों मुंह बनाकर खामोश हो गईं। वो बाहर निकल आई। अभी बहुत से काम थे। सूरज अब भी कहर बरसा रहा था, लेकिन वो गर्मी से बेखबर कामों में मसरूफ़ हो गई। शाम हुई और फिर रात। वो सब कुछ भूल गई थी। बरगद के नीचे से मिलने वाला पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, कोई बात इसे याद ना थी। 11 बजे सबके ख्वाबगाहों में घुस जाने के बाद इसे फुर्सत मिली और वह अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर इसने गहरी गहरी सांसें ली। दिन भर की तपिश के बाद कमरा अब बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो खामोश मुसहरी पर बैठ गई। आईना सामने मौजूद था और वो सोचने लगी कि कुछ भी हो, वो अब भी इस सबसे अच्छी है, इन सबसे ज़्यादा बावकार लगती है। शायद इनकी ज़रूरत से ज़्यादा जलन की यही वजह है। आम तौर पर इसके लिए सादा और मामूली कपड़े के लिबास बनते थे, लेकिन इसकी मरहूम माँ के चंद जोड़े अब भी इसके पास मौजूद थे। कीमती जोड़े जिन्हें वो कभी कभी अपने कमरे में पहन लेती थी। आज भी न जाने क्यों इसका दिल चाहा कि वह कोई उम्दा लिबास पहने। और ये ख्वाहिश इतनी शदीद हुई कि वो इससे बाज ना रह सकी। इसने अलमारी खोली और खोलकर एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुसल खाना में जाकर इसे पहनने लगी। इस जोड़े ने इसे सहर अंगेज बना दिया था। इसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी और खुद ही शर्मा गई। काश इसी वक्त इसे देखने वाला कोई होता और ईमानदारी से इसके बारे में कुछ कह सकता, इसने सोचा। और दफातन इसी वक्त एक आवाज़ इसके कानों में गूंज उठी, चश्मे बद दूर। वो उछल पड़ी। इसने घबराए हुए अंदाज में दरवाज़े की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। इसने मसहरी और फिर पूरे कमरे के दूसरे कोनों में देखा, लेकिन कोई ना था। ये मेरे कान क्यों बजने लगे हैं? आखिर इस वक्त शुक्रिया की आवाज़, और अब इसके तसव्वुर के साथ और इंकशाफ हुआ शुक्रिया वाली आवाज़ इस आवाज़ से मुख्तलिफ नहीं थी। एक ही आवाज़ और ये नरम नरम अंदाज। कौन है? किसकी आवाज़ है? वहम? सिर्फ वहम, वरना और कौन आ सकता था? इसने फिर दिल को तसल्ली दी और आईने के सामने से हट गई। रात अपनी थी। अब किसी के बुलाने के इम्कानात नहीं थे। इन्हें कपड़ों में बिस्तर पर आ लेटी। तकिया ऊंचा करके वह दराज हो गई और लेटे लेटे इसे इस खूबसूरत पत्थर का ख्याल आ गया। इसने साइड रैक की दराज खोली और पत्थर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कैसा प्यारा पत्थर है, वो सोचने लगी। और फिर इसे चमकाने के लिए इसने इसे अपने लिबास से रगड़ा। पत्थर दर हकीकत चमक उठा, लेकिन इसके साथ कमरे के ऊपर रोशनदान से कोई परिंदा अंदर घुस आया। 1 2 3 4 और मबहूत सी इन्हें देखती रह गई। ये चमगादड़ें थीं और इनमें से 3 चमगादड़ें नीचे उतर आईं और अचानक लंबी हो गईं। आलिया की आंखें दहशत से फट गईं और वह इन चमगादड़ों को